السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج 15 اگست کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہندوستان کو آزادی ملی۔ یہ آزادی ہمیں ایسے ہی تحفے میں نہیں پیش کی گئی، بلکہ اس آزادی کے لیے ہمارے علماء نے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ آزادی کی ویسے جو تاریخ بتائی جاتی ہے 1857 سے بتائی جاتی ہے، لیکن دراصل یہ تاریخ جو ہے آزادی کی جو شروع ہوتی ہے اس سے 100 سال پہلے، یعنی 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے جنگ آزادی پلاسی کے میدان میں لڑی۔ کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے انہیں شکست کھانی پڑی، ورنہ ان کی سیرت بہت بہتر تھی اور ان کی فوجی طاقت بھی مضبوط تھی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے انہیں پلاسی کے میدان میں ہارنا پڑا۔ اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو اپنوں نے اس امت کی کھیتی کو کاٹا ہے، پھر غیروں نے کٹی ہوئی کھیتی کو پھر سے کاٹا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنوں کی وجہ سے اس امت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 1799 میں سلطنت خداداد کے بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے انگریز کے خلاف جنگ لڑی۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ ان کی تصویر جو آج کل ہم دیکھتے ہیں جو داڑھی کے بغیر ہے، یہ ان کی غلط تصویر ہے۔ دراصل یہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مدنی مولانا محمود حسن صاحب مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اپنے زمانے کے جو ہے کتب اور ابدال کے سردار تھے، اور جس وقت انہوں نے جنگ لڑی ہے اس دن ان کی تہجد کی نماز، ویسے تو تہجد کی نماز بھی ان کی فوت نہیں ہوتی تھی، تہجد کی نماز، پھر صبح کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد تلاوت کلام اللہ انہوں نے فرمایا، اور اس کے بعد اشراق پڑھ کر جو ہے وہ جنگ میں شریک ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ ان کا چہرہ جو ہے بہت باروب تھا، اسی لیے ان کی شہادت کے بعد بھی مورخین نے یوں لکھا ہے کہ 3 دن تک انگریز ان کے قریب نہیں جا سکے۔ 3 دن لاش جب ویسی ہی پڑی رہی تو اس کے بعد انگریز کو پھر ہمت ہوئی کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر ان کی لاش کے سامنے جو ہے انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑا اور اعلان کیا کہ آج سے جو ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1706 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ قبرستان مہدیان قبرستان میں جو ہے وہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ملک ہند جو ہے وہ غلام ہو چکا ہے، ہمارے لیے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ ہم اس ملک ہند کو جو ہے آزادی دلائیں۔ پھر جس کے نتیجے میں جو ہے ملک میں آزادی کی لہر دوڑ گئی اور انگریز کے خلاف جنگ کا جو ہے ایک سلسلہ چلنے لگا۔ اس درمیان جو ہے بہت سارے علماء نے کوششیں کی، علماء نے عوام میں جو ہے اس کی بیداری پیدا کی کہ ہمیں جو ہے انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ نتیجتاً جو ہے 1857 میں بہت سارے علماء نے مل کر شاملی کے میدان میں جو ہے انگریز کے خلاف جنگ لڑی اور پھر انگریز کو جو ہے میدان سے بھگایا۔
پھر وہاں پر اپنوں کی غداری کی وجہ سے پاسا پلٹا اور جو ہے وہ جنگ میں بہت سارے علماء شہید ہوئے۔ ہندو مورخ یوں لکھتا ہے کہ اس جنگ میں عوام جو ہے 5 لاکھ کے قریب شہید ہوئے اور 55,000 علماء جو ہے اس ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اور انگریز مورخ یوں لکھتا ہے کہ دہلی کے سے جو ہے میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر جو ہے علماء کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ اس کے بعد جو ہے برطانیہ سے ایک ٹیلی گرام آتا ہے۔ ٹیلی گرام میں یوں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہمیں ملک کو قبضہ کرنے میں، یہاں پر حکومت کرنے میں اتنی ساری جو دیری ہوئی ہے وہ علماء کی وجہ سے ہوئی ہے، اسی لیے بغیر کسی مقدمہ چلائے ٹوپی اور داڑھی والے کو جو ہے آپ گولی کا نشانہ بنائیں۔ اس کے نتیجے میں 3 برس میں انگریز مورخ یوں لکھتا ہے کہ تقریباً 20,000 سے زائد علماء کرام کو جو ہے بغیر مقدمے کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تمام کی تمام آزادی کی داستان ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر علماء کی کمی اور بہت سارے مشوروں کے بعد جو ہے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس بنیاد رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ ہمارے ہندوستان کو جو ہے وہ مجاہدین ملے، اور ہندوستان دارالعلوم سے جو ہے ایسے علماء نکلے جو علماء اس ہندوستان میں جو ہے دین و اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اس کے نتیجے میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ جو ہے اس دارالعلوم کے سب سے پہلے عالم ہیں۔ انہوں نے 1876 سے لے کر 1916 تک تقریباً 40 برس کا عرصہ جو ہے درس حدیث دیا، اور پھر عوام میں جو ہے اس انگریز کے خلاف جو ہے جہاد کرنے پر انہوں نے ابھارا۔ نتیجتاً جو ہے 1917 میں تحریک ریشمی رومال کے نتیجے میں انہیں اور ان کے 223 ساتھیوں کو جو ہے مالٹا بھیجا گیا جیل میں۔ یہ ہم آج جو ہے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے اس دیش کی آزادی میں جو ہے انہوں نے یورپ کے جیل خانے تک جو ہے انہیں سزا دی گئی۔ یہ تمام کی تمام کوششیں ہوئی، پھر انہیں 3 سال کی جیل کی سزا دی گئی۔ پھر جیل میں جو ہے انگریز زہریلے سانپ چھوڑتے تھے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے یوں کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ، جس کے نتیجے میں وہ سانپ جو ہے وہ ڈسنے کے بجائے ان کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ انگریزوں کو اس بات سے بڑی حیرانی ہوتی اور طرح طرح کی سزائیں دی۔ بہت ساری سزا دینے کے بعد 3 سال کے بعد جب انہیں رہائی ملی تو انہوں نے یہاں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنگ جو ہے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیروں کو ساتھ میں لے کر لڑنا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے 1947 میں تمام ہم وطن اور مسلمانوں کی بڑی کوششوں کے بعد اس ملک کو آزادی ملی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔